بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوم عاشوراء کی شرعی حیثیت از محمد زاہد ناصری القاسمی۔ صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عاشوراء کے روزہ کو گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 1162۔ اردو میں صوم روزہ کو کہتے ہیں اور مشہور و راجح قول کے مطابق محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء کہلاتی ہے۔ یہ دن بڑی اہمیت اور شہرت کا حامل ہے کیونکہ بہت سے اہم واقعات اسی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں اور کتابوں میں اس کے فضائل بھی بکثرت لکھے ہوئے ہیں۔ اس دن کا روزہ اجر و ثواب اور غفران و بخشش کا ذریعہ ہے، جس کی وضاحت مذکورہ بالا روایت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی درج ذیل روایت سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ ترجمہ: رمضان المبارک کے روزوں کے بعد تمام روزوں میں افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 1163۔ اکثر علماء نے مذکورہ حدیث شریف میں لفظ محرم سے یوم عاشوراء مراد لیا ہے۔ روایتوں سے صوم عاشوراء کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی اور مدنی دونوں دور میں مواظبت اور پابندی کرنا معلوم ہوتا ہے، جبکہ ایک بھی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عاشوراء کا روزہ چھوڑنے کا پتہ نہیں دیتی۔ نیز اکثر روایات میں امر کا لفظ یا امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو اگرچہ سنن و مستحبات اور مباحات کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، مگر چونکہ وہ عموماً فرائض و واجبات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے بعض لوگ اس کو واجب اور ضروری سمجھ بیٹھے۔ اسی طرح بعض روایات میں صوم عاشوراء کو لوگوں کی مشیت پر معلق کیا گیا ہے کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے چھوڑ دے۔ مزید برآں بعض صحیح روایات سے عاشوراء کے دن بعض جلیل القدر صحابہ کرام کا روزہ نہ رکھنا بھی ثابت ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو اس کے مستحب ہونے میں بھی تردد ہونے لگا۔ اس لیے راقم الحروف نے مناسب سمجھا کہ صوم عاشوراء سے متعلق تمام روایات کو 4 ادوار اور مراحل میں ترتیب وار لکھ کر ان کی وضاحت کی جائے تاکہ کسی طرح کا تردد اور خلجان باقی نہ رہے۔ پہلا دور: روایات سے ماضی استمراری کے صیغہ کے ساتھ جو کسی کام کو پابندی کے ساتھ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، مگر اس دور میں صوم عاشوراء کی تعلیم و ترغیب دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا دور: ہجرت کے پہلے سال مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ماہ ربیع الاول میں ہوا تھا۔ محرم کا مہینہ گزر چکا تھا، اس لیے ہجرت کے دوسرے سال ماہ محرم میں عاشوراء کا روزہ فرض ہوا۔ چنانچہ معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا، روزہ رکھنے کے لیے اطراف مدینہ میں اعلان بھی کروایا اور لوگوں نے روزہ رکھا یا نہیں اس کی تحقیق بھی فرمائی۔ پھر جب اسی سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشوراء کا روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار دے کر اس کی فرضیت ختم ہونے کی اطلاع بھی دی۔ لیجئے پہلے اور دوسرے دور کے سلسلے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه۔ ترجمہ:
قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاہلیت کے زمانے میں ہجرت سے پہلے اس دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت و وجوب کو ترک کر دیا، اور اس لیے اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2002 مع فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 794۔ دوسرے دور یعنی عاشورہ کے روزہ کی فرضیت سے متعلق درج ذیل روایات بھی سامنے رکھے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم ان اذن فی الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء۔ ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم نامی قبیلہ کے ایک شخص کو لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ جو کھا چکے ہیں وہ اب روزہ داروں کی طرح رہیں، اور جنہوں نے اب تک نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لیں، اس لیے کہ آج عاشورہ کا دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2007۔ صحابی رسول اللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصیام یوم عاشورہ ویحثنا علیہ ویتعاہدنا عنده فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ینہنا ولم یتعاہد عنده۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرماتے، اس کی ترغیب دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بارے میں ہم سے تحقیق بھی کی جاتی، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں اس کا حکم دیا، نہ اس کی ترغیب دی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سلسلے میں کوئی پوچھ تاچھ ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1128۔ تیسرا دور، صوم عاشورہ کی فرضیت ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں نے اطلاع دی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں خود بھی روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی صادر فرمایا۔ اس سلسلے میں روایات ذیل پر نظر رکھیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا دن ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک معمول کے مطابق خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِيمَا يُخَالِفُ فِيهِ أَهْلَ الْأَوْثَانِ فَوَافَقَهُمْ أَوَّلًا وَقَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ۔ فتح الباری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 794۔
ترجمہ: بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امور میں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم موجود نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب کہ بت پرستوں کی مخالفت مقصود ہوتی، تو اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے۔ چنانچہ یہاں بھی اولاً ان کی موافقت فرمائی اور فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حج کے سال عاشورہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا اہل المدینہ این علماؤکم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول هذا یوم عاشورہ ولم یکتب علیکم صیامہ وانا صائم فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر۔ ترجمہ: مدینہ والو، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ سے ہوں، اس لیے تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2003-2003۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے زمام حکومت سنبھالنے کے بعد پہلا حج 44 ہجری میں اور دوسرا حج 57 ہجری میں کیا۔ علامہ طبری رحمہ اللہ نے یہاں آخری حج مراد لیا ہے، جبکہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق پہلا اور آخری دونوں حج مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ آخری حج کو متعین کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 121، مطبوعہ دار الفکر بیروت۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فظاہرہ انہ سمع من یوجبہ او یحرمہ او یکرہہ فاراد اعلامہ وانہ لیس بواجب ولا محرم ولا مکروہ وخطب به فی ذلک الجمع العظیم ولم ینکر علیہ۔ المنہاج شرح صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 8، مطبوع دار الفکر بیروت۔ ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تقریر سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ بعض لوگ عاشورہ کے روزہ کو واجب، حرام یا مکروہ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہا کہ عاشورہ کا روزہ اب نہ تو واجب ہے، نہ حرام اور نہ مکروہ۔ یہ خطاب مجمع عام میں کیا، پھر بھی کسی نے ان پر نکیر نہیں کی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشورہ یوم عاشر۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 755 755۔ اس روایت کو دوسرے دور کی روایتوں کے ساتھ جو صوم عاشورہ کی فرضیت کو ثابت کرتی ہے شامل کیا جا سکتا تھا، مگر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے رجحان کو دیکھ کر راقم الحروف نے یہاں ذکر کیا ہے۔ فتح الباری جلد 5 صفحہ 794۔ چوتھا دور، یہ وہ دور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری سال سن 10 ہجری میں یوم عاشورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ سے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ کی تلقین کر رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اہل کتاب اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ بظاہر ان کا منشا یہ تھا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہود و نصارہ بھی، اس لیے ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل ہدایت جاری فرمائی، ملاحظہ فرمائیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ۔ قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آئندہ سال سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 1134۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال ہوتے تو 10ویں تاریخ کا روزہ چھوڑ کر صرف 9ویں تاریخ کا رکھتے، لیکن یہ احتمال
دلیل نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہے۔ اور دوسرا احتمال جو قوی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھتے۔ یہی سمجھا ہے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ صوموا التاسعہ والعاشرہ وخالفوا الیہود، ترجمہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر یہود کی مخالفت کریں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 755 755۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ترجمہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ مسند احمد حدیث نمبر 2154 2154۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عاشورہ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا عزم ظاہر فرمایا تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی مذکورہ دونوں دنوں میں روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے یہی افضل اور بہتر ہے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کو نہ رکھ سکے تو مسند احمد کی روایت پر عمل کرتے ہوئے 10 کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ اصل مقصود یہود کی مخالفت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اتفاقی طور پر یوم عاشورہ ان دنوں میں آ جاتا جن میں وہ روزہ رکھنے کے عادی تھے تو اور بات تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1126 1126۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت اشعث بن قیس رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1127 1127۔ مذکورہ دونوں روایتوں کا ایک آسان سا جواب تو یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ چونکہ سن 3 ہجری سے فرض نہیں رہا بلکہ مستحب ہو چکا تھا، اس لیے دونوں بزرگوں نے عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھا، لیکن یہ جواب ان کے رتبہ بلند اور مقام عالی کے شایان شان نہیں ہے، نیز اس وجہ سے بھی کہ وہ اتباع سنت کے معاملے میں ممتاز اور نسبتاً اس سے کم درجہ کے مستحبات پر بھی عمل کے عادی تھے۔ دوسرا جواب جو قرین قیاس بھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ صوم عاشورہ کو فرض یا واجب کا درجہ دے بیٹھے ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے قول و عمل سے اس کی تردید ضروری سمجھی ہو۔ چنانچہ اس جواب کی تائید میں امام نووی رحمہ اللہ کے اس کلام امام نووی رحمہ اللہ کے اس کلام سے ہوتی ہے جو میں نے اوپر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے ذیل میں لکھا ہے۔ مذکورہ بالا تمام روایات حدیث کی روشنی میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور اہمیت مسلم ہے، لیکن تشبہ بالیہود سے بچنے کے لیے افضل ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارادہ ظاہر فرمایا تھا، اور نسبتاً زیادہ روایتیں بھی اسی کی تائید میں ہیں۔ نیز آج تک امت مسلمہ کا عمومی معمول بھی یہی ہے۔ تاہم اگر 9 محرم الحرام کو روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر 10 کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیا جائے۔ الغرض فقہائے کرام کی وضاحت کے مطابق اہل کتاب سے مخالفت کی بنا پر صوم عاشورہ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ مستحب ہے، اور صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا یعنی اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف افضل ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ عَاشُورَىٰ بِصَوْمِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ لِيَكُونَ مُخَالِفًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ قَوْلُهُ وَتَنْزِيهًا كَعَاشُورَىٰ وَحْدَهُ أَيْ مُفْرِدًا عَنِ التَّاسِعِ أَوْ عَنِ الْحَادِي عَشَرِ إِمْدَادًا لِأَنَّهُ تَشَبَّهَ بِالْيَهُودِ مُحِيطٌ شامی کتاب الصوم جلد 3 صفحہ 335 تا 337 مکتبہ زکریا دیوبند۔ بعض علماء کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب یہود چونکہ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے اور ان میں اس کا رواج ختم ہو چکا ہے، اس لیے عدم مشابہت کی وجہ سے تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ اب یہود عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تحقیقی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اگر ان کے عوام عاشورہ کا روزہ نہ بھی رکھتے ہوں لیکن ربی یعنی ان کے مذہبی گروہ روزہ رکھتے ہوں جب بھی مشابہت باقی رہے گی، کیونکہ مذہبی امور میں خواص کا قول و عمل ہی معتبر ہوتا ہے۔ نیز چونکہ بشمول صوم عاشورہ 2 روزے رکھنے پر ملت کے خواص و عوام کا تعامل اور توارث ہے،
لہذا اسی عمل کو اختیار کرنا اور اسی کو عام کرنا بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری رحمہ اللہ وفات 1415 ہجری نے جو کچھ رقم فرمایا ہے، ایک نظر اس پر بھی ڈال لیا جائے تو فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے روزے کا سنت ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول سے ثابت ہے، اور تشبہ سے بچنے کے لیے 9ویں تاریخ کے روزے کا قصد بھی ثابت ہے۔ یہودیوں میں عاشورہ کے روزے کا رواج نہیں ہے، یہ ثابت کرنا مشکل ہے۔ ان میں سے بعض پرانے لوگ جو بزعم خود اپنے مذہب کے پابند ہیں روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن لہذا علت تشبہ قائم ہے، اور اس سے بھی انکار نہیں کہ 1400 سال سے امت کا اس پر عمل چلا آ رہا ہے۔ تراویح کی 20 رکعات کے بعد اجتماعی دعا منقول نہیں ہے، لیکن امت اور اکابر کے عمل کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے۔ لہذا عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اگر 9ویں کا نہ رکھ سکیں تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کا بھی روزہ رکھ لیں۔ نوٹ: ایک شخص حال میں برطانیہ سے آئے تھے۔ دوران گفتگو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے یہاں بعض یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، کو اس قسم کے پرانے خیال کے لوگ بہت کم ہیں۔ فتاوی رحیمیہ جلد 5 صفحہ 196 اور 197، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور۔ آخری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ بعض روایتوں میں صوم عاشورہ کے ساتھ 9 اور 11 کے 2 روزے بھی رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی باتوفیق آدمی تینوں روزے رکھ لے تو نور علی نور، وہ اپنے اس عمل کی بنا پر زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی صرف عاشورہ ہی کا روزہ رکھے، اس کے ساتھ کوئی اور روزہ نہ ملائے، تو اس کا یہ عمل اگرچہ تشبہ بالیہود کی وجہ سے خلاف افضل ہوگا، مگر وہ صوم عاشورہ کی فضیلت سے بھی محروم نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے اور خود بھی اس پر پابندی فرمائی ہے۔ چنانچہ ماضی کے عظیم محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری نے صوم عاشورہ سے متعلق تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ بھی قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے افضل اور پہلا درجہ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 تینوں دن کے روزے رکھے جائیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کے روزے رکھے جائیں، اور سب سے آخری یعنی تیسرا درجہ یہ ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ تینوں درجے کے روزے عظیم ترین عبادتیں ہیں۔ رہی بات در مختار میں تنہا عاشورہ کہ روزے کو مکروہ تنزیہی کہنے کی، تو وہ محل تعویل ہے، یعنی وہ بقیہ دونوں درجوں کے مقابلے میں مفضول اور خلاف افضل عبادت ہے، ورنہ تو جس روزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مواظبت کے ساتھ رکھا ہو اور آئندہ 9ویں کا روزہ رکھنے کی صرف تمنا ظاہر فرمائی ہو، اس کو مکروہ کے لفظ سے کیوں کر تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ العرف الشدید شرح سنن الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177۔ خلاصہ کلام: نمبر 1، سن 2 ہجری میں عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، اور اسی سال رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد سن 3 ہجری سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ نمبر 2، سن 3 ہجری سے آج تک اس کا استحباب باقی ہے۔ نمبر 3، یہود کی مخالفت میں عاشورہ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ افضل ہے، ورنہ تو 10 کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ بھی کافی ہے۔ نمبر 4، یہود کا صوم عاشورہ نہ رکھنا تحقیقی طور پر ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہو بھی جائے جب بھی تعامل اور توارث کی وجہ سے صوم عاشورہ کے ساتھ دوسرے روزے کا ملانا ہی افضل ہوگا۔ نمبر 5، محرم الحرام کی 9ویں، 10ویں اور 11ویں تاریخ کے تینوں روزے رکھنا زیادہ افضل ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی صرف عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس کا یہ عمل تشبہ بالیہود کی وجہ سے خلاف افضل ہوگا، مگر وہ صوم عاشورہ کی فضیلت سے بھی محروم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت سے ثابت بھی۔ والسلام، جزاکم اللہ خیرا۔